اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آرمی چیف اپنی ملاقاتوں میں اور تقاریر میں یہ کہتے عام پائے جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا شیطان کا شر ہے، یا سمجھ لیں کہ جھوٹوں کا پلندہ ہے، یا افواہیں سرگرم ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ عوام کو مس گائیڈ کرنے کے حوالے سے افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اب آج میں اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ نے میرا یہ پورا ویلاگ ضرور سننا ہے اور اپنی رائے سے ضرور مجھے نوازنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سوشل ویلاگ ہے، یہ پولیٹیکل ویلاگ نہیں ہے۔ میں اس میں جو بات کروں گا وہ آج کل کے حالات کے مطابق کروں گا، اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا ہی مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میانمار ایک ملک ہے جہاں پر پاکستان جیسے حالات تھے آج سے کچھ عرصہ قبل۔ وہاں پر فوج نے زبردستی سیاسی پارٹیز کو مطلب دبایا ہوا تھا، یا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیرونی پریشرز پر انتخابات کروائے۔ جو پارٹی ان کے مطلب پالیسی یا سمجھ لیں کہ ان کی پسند میں نہیں تھی، وہ اقتدار میں آ گئی۔ جب وہ اقتدار میں آ گئی تو انہوں نے وزیر اعظم بنانا تو دور کی بات، یا وزیر اعظم بننے دینا تو دور کی بات، انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ تو آج حالات ان کے کافی خراب ہیں اور دنیا میں ان کا مذاق اڑا۔ دوسرا میں یہ بات کروں گا کہ وہ حالات کیسے خراب ہوئے۔ پاکستان اور میانمار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پاکستان اسلامی ایٹمی قوت ہے، میانمار جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا پاکستان کے آگے۔ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور میانمار، یہ چاروں آپس میں سمجھ لیں کہ ایک کلوز ترین نیبرز میں شامل ہوتے ہیں۔ سری لنکا کو بھی چلنے لگا لیں، بنگلہ دیش کو بھی لگا لیں۔ اچھا، بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی اس وقت نئی حکومت آ گئی، بنگلہ دیش میں بھی جمہوریت جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے اس میں بھی جمہوریت کا بہت بول بالا ہے۔ بلکہ انڈیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہے، یعنی کہ 1.25 ارب تو آج سے سمجھیں کوئی 10 سال پہلے جب مودی صاحب آئے تھے اقتدار میں پہلی دفعہ، وزارت اعلیٰ سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تھا، تو اس وقت میں وہ الیکشن میں نے انڈین الیکشن پورے کور کیے تھے۔ وہ اس الیکشن میں مجھے پتا چلا تھا کہ اس وقت 1.25 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی، اور 1600 پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا میں رجسٹرڈ۔ جو رجسٹرڈ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ تو آپ اندازہ، ان کی راجیہ سبھا کو بھی بڑا ڈیٹیل میں نے مانیٹر کیا تھا، کور کیا تھا، ان کی لوک سبھا کو بھی میں نے بہت زیادہ کور کیا تھا، ان کے گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ میں نے مطلب سرویز کیے تھے۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا کمپیٹیٹر، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن یا ہمارا ہم منصب جو ہے وہ انڈیا کو کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں 473 راجیہ سبھا کی نشستیں ہیں۔ راجیہ سبھا اس کو کہتے ہیں جس طرح لائک ہمارا قومی اسمبلی یا سینٹ سمجھ لیں، یعنی کہ فائنل ایوان جو ان کا ہے اس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں۔ صوبوں کا جو ہے وہ لوک سبھا ہوتی ہے۔ راجیہ سبھا کی جو سیٹیں ہیں اس میں 473 سیٹوں پر چناؤ ہوا۔ 473 سیٹوں میں اگر 473 کو تو آپ کور نہیں کر سکتے، انڈیا بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اتنا بڑا ہے جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے عرض کرتا ہوں
کہ انڈیا کا ایک صوبہ جو کلکتہ ہے وہ پورے پاکستان کے جتنا ہے. آپ اندازہ لگا لیں، اور اس کے جتنے صوبے اور ہیں وہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. چیدہ چیدہ آپ جہاں جہاں کور کر سکتے ہیں وہاں وہاں آپ کور کرتے ہیں. تو اندازہ یہ ہوا کہ 471 نشستوں پر جو لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے تو ڈیفینیٹلی یہ کہنا تھا کہ کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، کوئی حکومتی اثر و رسوخ شامل نہیں ہوا، کوئی ایسا کام نہیں ہوا. پر ان 471 سیٹوں پر جو لوگ ہارے تھے، کلوز ترین مقابلے کے بعد آ رہے تھے، میں کوئی تیسری چوتھی پانچویں پوزیشن والے کو نہیں کہہ رہا. نمبر 1 جو تھا وہ جیتنے والا تھا، نمبر 2 جو تھا وہ ہارنے والا تھا. نمبر 2 اپوزیشن پارٹی، یعنی کہ جس طرح مثال کے طور پہ آج کل آپ پاکستان میں تحریک انصاف اور نون لیگ کا آپس میں سمجھ لیں اٹ متکا یا فضل الرحمان یا پی ٹی آئی کا جو ہے ٹاکرا. تو وہ ایک پارٹی جو جیت کی تھی تو دوسری پارٹی یہ کہتی تھی کہ ریگنگ تو نہیں ہوئی، بس ٹھیک ہے وہ الیکشن جیت گئے. ان کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے. وہ لوگ ایسی بات کرتے تھے، وہ دھاندلی کی بالکل بات نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے 473 کی بات کی اور 471 کی نہیں کی، تو 2 نشستوں پر ریگنگ کا شور مچا تھا. وہ ریگنگ ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں، وہ بھی محبوبہ مفتی کا حلقہ تھا، جس میں محبوبہ مفتی جو کشمیری رہنما ہیں انہوں نے یہ آواز بلند کی تھی کہ یہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے اور ہم اس نتائج کو منظور نہیں کرتے. آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ملک کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اس کے 471 ہارنے والے امیدوار جن کا تعلق ڈفرنٹ پارٹیز سے تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ادھر دھاندلی نہیں ہوئی. اور پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ 2 بھائی آپس میں 2 مختلف پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے مترادف کام شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے اور بڑا ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے. ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، فراہم کی جا رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کو بھی اب کافی حد تک فراہم کر دی گئی ہے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان افغانستان تشریف لے گئے ہیں. اب وہ صدارتی امیدوار، پکے امیدوار بن چکے ہیں افغانستان کے نرگے کے بعد، افغانستان کے دورے کے بعد، کیونکہ انہیں یہ بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر آپ افغانستان سے بات کر کے اور ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیں اور ہمیں انتخابات کروانے دیے جائیں تو ہم آپ کو آنے والے صدارتی انتخابات میں بطور صدر آپ کو صدر منتخب کروا دیں گے. مولانا فضل الرحمان یہی چاہتے تھے. دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے صاحبزادے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بن جائیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی جی ایچ کیو کے گھر بڑی امید ہے کہ وہ بھی بن جائیں گے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ. عاصم منیر صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. عرض یہ ہے کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایک ہماری پارلیمنٹ سے ایک قانون جو ہے وہ منظور ہوا تھا. وہ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی اولاد اپنے بوڑھے والدین کو گھر سے زبردستی نہیں نکال سکتی. بے شک ان کے نام گھر ہو یا نہ ہو، بے شک اولاد کا گھر ہو، پر وہ انہیں باہر نہیں نکال سکتی. اگر وہ انہیں باہر نکالے گی تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا. یہ جب قانون بن گیا تو میں نے ایک دوست سے کہا، اپنے جرنلسٹ دوست سے، کہ میں کہ یار بڑی بات ہے یہ قانون بنا دیا. انہوں نے کہا نہیں بات بڑی نہیں ہے، بات بڑے افسوس کی اور دکھ کی اور لمحہ فکری ہے. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ ہماری معاشرتی روایات، اخلاقیات، اقدار کتنی گر چکی ہیں کہ ہمیں یہ قانون سازی کرنی پڑ گئی ہے. تو قانون سازی جب ہو جائے تو وہ تو قانون تو ہوتا ہی پاکستان جیسی ریاست میں وائلیٹ کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ اتنی پستی کی طرف چلے گئے ہیں کہ ہمیں یہ قانون سازی کرنی پڑ گئی ہے. آج اپنے اولڈ ہوم دیکھیں، جب آپ میں ہم سب اپنے بچپن میں تھے تو شاید
کسی شخص کے بارے میں ہمارے گھر میں بات ہوتی ہوگی کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو سارے خاندان کے لوگ اس پہ لان تان کر رہے ہوتے تھے اور آرام سے بیٹھ اس کے بارے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے بالکل قابل مطلب وہ سمجھا جاتا تھا، درگور کر دینا چاہیے، اس قدر بڑا جرم یہ اخلاقی سمجھا جاتا تھا۔ آج پاکستان میں اولڈ ہوم جو ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، اور وہاں پہ سر عام آپ دیکھ لیں جا کے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں اور واپس لینے نہیں آتے، تو یہ اب ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ اخلاقی طور پہ ہم بڑی پستی کا شکار ہیں۔ اب وہ قانون سازی سے اب میں ہٹ کے آ جاتا ہوں عاصم منیر صاحب کی طرف۔ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ دونوں چیف صاحبان کا یہ گلہ ہے کہ ان کے کہ پاکستان میں افواہ سازی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو افواہ سازی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ لوگ پاکستان کی عوام کو اس اپنے کریکٹر، اپنے ایکٹ، اپنی پالیسی، اپنے پوسچر سے اس قدر سیٹسفائیڈ کریں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ناقص سیدھ میں درست اور زبردست فیصلہ ہے، اور آنے والے وقت میں یہی ہوگا۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ پتھر پہ لکیر ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک شبد جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ایک مسلمان کی نشانی ہے کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ حقیقت پر مبنی ہوں۔ ہم اسلام کا ڈھنڈورا تو بہت پیٹتے ہیں، پر میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال اسلام کی اقدار روایات سے ہم بہت دور جاتے جا رہے ہیں، اسی لیے معاشرتی پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس نگران حکومت جو 3 ماہ کی تھی، ان کی قیادت میں یہ بنی تھی، یہ پتہ نہیں انہوں نے 2 سال چلانی ہے، 1 سال چلانی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا پہ ہر کوئی کسی کو موقع ملے گا، ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کرے گا، ہر کوئی اپنے خدشات کا اظہار کرے گا۔ اب یا تو عاصم منیر صاحب سنگل پالیسی دے دیں، گو کہ وہ پالیسی دینا ڈیزرو تو نہیں کرتے، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک سمجھ لیں پورٹ فولیو ہے، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، سب کو اب پتا ہے کہ وہ ڈمی ہے۔ تو چلیں مان لیتے ہیں عاصم منیر صاحب ایک لائن آف لینتھ جو ہے وہ تعین کر لیں، لائن کہ الیکشن ہوں گے، اس وقت ہوں گے، اس طرح ہوں گے، یہ طریقہ ہوگا، روزانہ ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے کہ کبھی جسٹس اجاز الحسن تم بھاگ جاؤ، کبھی تم آ جاؤ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگر اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ آج چیف کے منصب پر بیٹھ کے تو یوں ڈھول پیٹ رہے ہوتے؟ وہ کہتے ان کے کال آف فیل کا تضاد چیک کریں ذرا، مطلب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے چیف قاضی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، یا انہیں پسند نہیں ہے دیکھنا، یا وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنا چاہیے، پر وہ کہتے ہیں میری جو کوریج ہے وہ ٹی وی پہ ہونی چاہیے۔ یہ امریکن جج پچھلے دنوں بہت ایک فیمس ہوا تھا، وہ جو اپنی کورٹ جو ہے وہ اس کو ویڈیو یوٹیوب پر پھینکتا تھا، اور اس کے تمام ہیئرنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھی جاتی تھی، وہ بڑا فیمس ہوا تھا۔ قاضی صاحب شاید لگتا ہے اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اور جتنے فضول ترین کیس ہیں ان میں وہ سارا دن سارے ججز کو وکلا کو بٹھا کے تو وہ اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں آرام آرام سے، اور جو اصل میں عوام ڈیزرونگ عوام ہے جن کے پاس کرایہ نہیں ہے سپریم کورٹ پہنچنے کا، وہ اپنی طریقے نکلنے کا، کیس نکلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ کیسز میں ضرور انٹرسٹ لیتے ہیں جو عوام کی دلچسپی یا میڈیا کی دلچسپی جس میں ہو، پر وہ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں ان کے کال آف فیل کا۔ اور میری یہ آخری مطلب آخر میں یہ درخواست ہے دونوں چیف صاحبان سے کہ وہ ملکی حالات کو اس نیش پہ پہنچا چکے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ افواہوں کا بازار سرگرم ہوتا ہے۔ افواہوں کا بازار تو اس لیے سرگرم ہوتا ہے کہ وہ کلیئر لائن آف لینتھ دیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کلیئر لائن آف لینتھ دے دیں تو افواہوں کا بازار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ بات ختم ہو جائے گی کہ جو بات ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ کون مائی کا لال یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے، عاصم منیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟
پولیٹیکل پارٹیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سر. اب جب پولیٹیکل پارٹیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے تو عام عوام کا کیا بنے گا؟ پھر افواہیں پھیلیں گی. جس طرح کہ وہ قانون بنانا پڑ گیا کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، اس کا مطلب یہ کہ ہم اخلاقی طور پہ بہت گر گئے. اس لیے آپ جو بھی قانون بنائیں گے سوشل میڈیا کے والے سے، یا مین سٹریم میڈیا تو خیر وہ بالکل ہی گونگا بہرا ہو چکا ہے، پی ٹی وی بن چکا ہے، وہ وہاں پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. سوشل میڈیا کے مطابق بھی جو قانون بنائیں گے اول تو وہ کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہو سکتا. اگر وہ لاگو ہو سکتا ہے تو ہم جیسے غریبوں پہ لاگو ہوگا، ہم چپ کر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. ہمیں تو پتہ ہے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو تو نہیں آپ خاموش کرا سکتے. یہاں تو پھر آپ سارا کچھ بند کر دیں، پتھر کے زمانے میں چل جائیں، فیس بک بھی آف کر دیں، یوٹیوب بھی آف کر دیں، ٹویٹر بھی آف کر دیں، اور سارا کچھ آف کر دیں. تو ٹک ٹاک اور یہ جو بھی سنیک ویڈیو، جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کو ختم کر دیں. تو ختم کر دیں تو پھر یہ پی ٹی وی پہ خبر جو دل چاہے وہ دے دیا کریں، ترانے بجایا کریں وہاں پہ، اور روزانہ کے طور پہ وہاں پہ جو ایجنڈا ہو، جو حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا کہنا چاہیے، حکومت کا تو کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں، جو ایجنڈا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر لیا جائے. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ خود، آپ ہی بااختیار ہیں، آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں افواہ سازی کے کارخانے ختم ہوں اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں. یہ کرسٹل اینڈ کلیئر ڈیزائن آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ ہی کریں گے تو یہ ملک سیدھے راہ پہ چلے گا. آپ لوگوں کی سربراہی میں اگر افواہوں کا بازار سرگرم ہے تو یہ آپ کے لیے باعث تشویش ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.